ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنایا تیرے صدقے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا تیرے صدقے، آدم علیہ السلام دی کھبی پسری جو حوا علیہ السلام کو پیدا کیتا تیرے صدقے، ساری کائنات دا نقشہ بنایا تیرے صدقے، تمام نبیوں کو نبوت اور رسالت لیتی تیرے صدقے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو میں جنت عطا کیتی تیرے صدقے، تیری وجہ کنو سارے کو جنت ملی، تیری وجہ کنو تمام ایمان والے کو، تمام مسلمانوں کو جنت ملی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جنت دے محلات کے اندر خوشیاں منے دے کھڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارش فرمائے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانہ دی مخلوقات لکھے سن، جڑے ویلے سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اساں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو ایسے معجزات لکھے سوں، ایسے معجزات عطا کرے سوں جنہ معجزات کنوں ساری دنیا حیران اور دنگ رہے سی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، یا اللہ میں کو جنت دا وارث بنا، یا اللہ میں کو جنت عطا کر۔ جے ویلے سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تو آپ کو جنت دا چابیاں عطا کر دی، جنت دا ایسا مالک بنائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تے جنت حرام ہے جب تک میں محمد جنت داخل نہ تھی۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دی تمام امتوں تے جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت داخل نہ تھی۔ میری امت آئی آخرے چھے لیکن جنت دے اندر پہلے ویسی۔ عجیب گال ہے جے ویلے اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھیجے سن، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہنچ وے سن، جنت پہنچن تو بعد ہی پریشان ہو سن۔ اللہ تعالیٰ فرمائے سن اے میرا محبوبہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو میں نبوت عطا کی تھی تیرے صدقے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنایا تیرے صدقے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا تیرے صدقے، آدم علیہ السلام دی کھبی پسری جو حوا علیہ السلام کو پیدا کیتا تیرے صدقے، ساری کائنات دا نقشہ بنایا تیرے صدقے، تمام نبیوں کو نبوت اور رسالت لیتی تیرے صدقے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو میں جنت عطا کیتی تیرے صدقے، تیری وجہ کنو سارے کو جنت ملی، تیری وجہ کنو تمام ایمان والے کو، تمام مسلمانوں کو جنت ملی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جنت دے محلات کے اندر خوشیاں منے دے کھڑے، سارے امت، سارے مسلمان، سارے ایمان والے جنت دے محلات دے اندر، جنت دے باغات دے اندر، جنت دے نہراں دے سامنے کھڑے ہو کے خوشیاں منے دے کھڑے۔ اے میرا محبوبہ جڑے محبوب دے صدقے، جے محبوب دی وجہ کنوں سارے کو جنت ملی، اور سارے خوشیاں کھڑے منے دن، اور میرا محبوب پریشان کھڑے، ایک ہی میں تھی سکتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے سنائے میرا پروردگار ٹھیک ہے میں کو جنت مل گئی ہے، سارے نبی جنت دے محلات دے وچ خوش ہیں، باغات دے اندر خوش ہیں، سارے مسلمان، سارے ایمان والے جنت دے محلات اور باغات دے اندر خوش ہیں، میں خوش کہنی کیوں؟
اے میرے محبوب، اے میرے پروردگار، میں اون وقت تک خوش نہیں تھی سکتا جب تک میری ساری امت جہنم میں نکل کے جنت وجنے والی نہ بنو۔ یہ وجہ کو فرمایا جیل آیت مبارک نازل تھی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمود صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، بڑے خوش تھے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھا صحابہ کرام، یا رسول اللہ اتنا خوش پہلے ایسا تو کہیں نہیں ڈٹھا، پہلی دفعہ اتنا خوش ایسا تو دے دیتے ہیں، یا رسول اللہ کی ہو جے خزانے مل گئے تو آپ کو جنہی وجہ کروں اتنا خوشیاں منے دے پہ ہو۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے رب نے من وعدہ کیتے ہیں میرے محبوبہ، میں اس وقت تک بس نہ کرے سا قیامت اللہ جب تک تو راضی تھی تے ناک سے بس ہے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوشیاں این وجہ کو منے دا پیا، میرے کو رستہ مل گئے، میں بھی وہ وقت تک راضی نہ تھی سا جب تک میری ساری امت جنت کے اندر نہ گئی سی، میرے کو رستہ مل گئے، ساری جنت کو بخشواون دا رستہ، ساری امت کو جنت پہنچاون دا رستہ میرے کو مل گئے، ہی وجہ کو میں خوشیاں منے لگا۔ سارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے اتنا خوشیاں منے لگا، یعنی سارے واسطے اتنے فکر مند ہیں، جنت ونجن تو بعد بھی خوش کیا نہیں پریشان، سارے نبی خوش، سارے ایمان والے خوش، نبی خوش کیا نہیں، صرف ساری فکر ہے، یہ امت دی فکر ہے۔ حشر دا میدان لگا پہ سارے انسان میدان معاشر دے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ جنت جو ممبر منگوے سن، ممبر رکھوے سن، اللہ تعالیٰ فرمائے سن، اے میرے محبوب یہ ممبر تے بیٹھے رہو اور نظارہ کریں دے رہو جب تک سارے دا حساب و کتاب پورا نہ تھی سی۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے سن، اے میرے پروردگار میں ممبر دے تے ہاتھ رکھیں چاہ تاکہ تیرے حکم دی نافرمانی نہ تھی وے، لیکن میں باندھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ سی جان دے باوجود، اے میرا محبوب تو ممبر تے باندھے کیوں نہیں، وجہ کیا ہے، کہیں پریشانی ہے؟ محمود صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے سنے، میرے پروردگار میں کو ڈر لگ دے اگر میں ممبر تے بہ گیا کہ کتھائی ہے ممبر میں کو اڑا کے جنت نہ گھن ونجے اور میری امت کل ہی نہ کھڑی ہو، میں وہ وقت تک اتھو کہنا ہی انسان جب تک میری ساری امت دا حساب و کتاب ہو کے جنت کے اندر داخل نہ تھی۔ سارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم حشر دے میدان کے اندر ساری فکر اندر ہو سکے، دنیا کے اندر ساری زندگی سارے واسطے فکر مند رہے گی، کئی گھنٹے دا سجدہ، کئی گھنٹے دا سجدہ۔ امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں میں دے دی ہمیں کئی گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، میں حیران تھی ہم پتہ نہیں کیا منگتے اتنی گھنٹے، کہ ایک دفعہ میں کن لا کے سنیا کہ میرا محبوب اتنی لمبا سجدہ اور اتنی کئی گھنٹے دے سجدے کے اندر کیا پہ منگدن، کہ میں کن لا کے سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منگدے پہ ہم اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر، کئی گھنٹے تک اپنی امت دی بخشش واسطے دعا مانگ، کئی گھنٹے تک۔ اس واسطے ساکو بھی چاہیے ہے کہ ایسا اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرو، اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان تے عمل کرو، اپنے محبوب دے ای پریشانی جو سارے واسطے پریشان رہ گئے، فکر مند رہ گئے، ای فکر درد کڑھن تڑپ دی قدر کرو، قدر کیویں ہو سی کہ اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک فرمان تے عمل۔ کیا فرمایا محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الصلاۃ قرۃ عین، اور میری امت دے لوگو نماز تو سب پڑھ سو ٹھنڈک میری اکھاں کو پہنچ سی۔ اگر ساکوں سچا عشق ہوگے نا، سچی محبت ہوگے، اسا کڑی نماز نہ چھوڑوں، کیوں؟ ساکوں پتہ ہے اسا نماز اتھا پڑھ سو روزہ اطہر کے اندر میرے محبوب دی اکھاں ٹھنڈیاں دی، اکھیاں ٹھنڈا کرن واسطے اسا نماز پابندی نال پڑھو، اے سارے محبوب دا سارے ہوتے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ساکو عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے، ما توفیق للہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا رحم الراحمین ساری حاضری قبول مقبول فرما، سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اجعلنا وذریاتنا ہادیا مہدیا واہد بنا وذریاتنا الی یوم القیامہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین۔